یوں کہا وہ بھی خرچہ برداشت کرے گا. بھائی تمہارے گھر کا خرچہ تو وہ بھی وہ دے گا. اسے یقین ہے کہ میں اپنی پارٹی کی طرف بلاؤں گا تو جو میرا باس ہے یا بڑا ہے وہ میری خیر خبر رکھے گا. تو اگر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو کیا اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا؟ ارے بتاؤ کہ اللہ روزی نہیں دے گا؟ ارے دے گا. بس وہ ایمان والی مایا ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر یقین کر کے قدم کا اٹھانا، سمجھ میں آئے نہ آئے، من شتن و مکرہن. صحابہ کے ذہن بنا ہوا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جملہ نکلا نکاح ختم ہو گئی بات. روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کا درخت تھا، اور اس کھجور کے درخت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. یا قرب و جوار میں مکانات تھے، بے پردگی ہوتی تھی. تو وہ جو کھجور کے درخت کا مالک تھا اس سے درخواست کی گئی کہ بھائی دیکھ، اس طرح درخت سے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں بیچ دے، یا اس کی جگہ تو کوئی اور باغ لے لے، کوئی درخت لے لے، لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ بیچ دے. وہ انکار کرتا رہا، نہ میں نہیں بیچوں گا. صحابہ گئے سمجھانے کے لیے، بڑے بڑے گئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو یہ کھجور کا درخت جو خرید کر مجھے دے دے گا میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار. اب بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی یقین کا معیار صحابہ تھا کہ جنت میں میں کھجور کا درخت دلاؤں گا اس آدمی کو جو مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے. تو ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاگیردار تھے، ان کے بڑے باغات تھے. یہ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ کہ حضرت میں خرید دوں؟ یہ کہ کوئی بھی خرید لے، یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار. چنانچہ یہ آئے کھجور کے درخت والے کے بعد، یہ کہا میاں بیچو گے؟ میں کہا نہیں بیچوں گا. کہ کہا دیکھ تو میرے ہاتھ پر بیچ دے، میں تجھے بڑی قیمت دوں گا، اس کی بڑی زبردست قیمت ملے گی. یہ کہا صاحب میں نہیں بیچنے کا. یہ کہا ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معاملہ جنت کا ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے جو یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار. اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ یہ کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ یہ کہا بس بھائی آپ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یہ کھجور کا درخت تو مجھے دے دے، میں پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں. نبی کی بات پر قدم اٹھانے کا مزاج اور نبی کی بات پر مال لگانے کا مزاج امت کا بنا ہوا تھا. ایک کھجور کا درخت تو مجھے دے دے، میرا باغ لے لے جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے. یہ کہا منظور، سودا ہو گیا. ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دوڑے ہوئے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ کہا حضرت سودا ہو گیا. کہ کتنے میں؟ یہ کہ میرا باغ میں نے دے دیا جس میں 600 درخت کھجوروں کے تھے، باغ میں دے دیا، زمین بھی دے دی، اندر مکان بنا ہوا تھا وہ بھی دے دیا، کچھ چھوٹی موٹی نہریں تھیں وہ بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. تو آپ نے فرمایا بہت اچھا. پھر کہا حضرت آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیجئے کہ آپ جنت میں مجھے کھجور کا درخت دلائیں گے نہیں دلائیں گے؟ یہ فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں کھجور کا درخت دلاؤں گا. اب ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ دیکھو جنت میں کھجور کا درخت تو مجھے ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت پہ تو پکی ہو گئی کہ یہ خالی کھجور کا درخت تھوڑی ملے گا، کھجور کے ساتھ ساتھ تو وہ زمین بھی آئے گی اور خدا کی شان کے مطابق ملے گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، اے ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھے پھل کھلائیں گے کہ تو نے قربانی دی. نبی کی ایک بات پر قدم کا اٹھانا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قدم اٹھاتے تھے. روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ کے گلیوں میں سے گزرتے، اگر کان میں یہ آیت پڑ جاتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوبات کو، مطلوبات کو، مرغوبات کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو. تو اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے کہ میرے مال میں کون سا مال ہے جسے میں اللہ کے لیے خرچ کروں؟ یہ کہ حضرت وہ تو آپ ہی جانتے ہو، یہ کہ مرجان ہے رومی باندھی، میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں.
آزاد کیا اور حضرت نافع سے ہی شادی کروائی، لڑکا ہوا، وہ لڑکا مدینہ منورہ میں کھیلتا کودتا، عبداللہ ابن عمر اسے اپنے سینے سے لگاتے، کہتے بیٹا تیرے اندر سے مر جانے کی خوشبو اب تک آ رہی ہے، لیکن تیری ماں کو میں نے ایک آیت پر آزاد کیا تھا۔ ذہن بنا ہوا تھا، مزاج بنا ہوا تھا۔ آج بھی یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہماری جانیں اور ہمارا مال استعمال ہو رہا ہو۔ جہاں قال اللہ قال رسول جہاں کہہ دے وہاں لگا دیں گے۔ اب اللہ رسول کہتے کہاں ہے، کہاں لگانے کو کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں دعوت کے کام میں لگاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگاؤ، رات اور دن اپنی زندگی کو کھپاؤ، قربانیاں دو، قربانیاں دیتے رہو۔ صحابہ نے مکمل طور پر قربانی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر قربانی دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، حضرت بکریاں دے دیجیے آپ مجھے۔ آپ نے فرمایا تجھے بکریاں دوں یا 5 جملے سکھا دوں؟ تو اگر کہے تو بکریاں دے دوں۔ ایک روایت میں حضرت علی کا نام آتا ہے اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے، دونوں روایتیں ہیں تو صحابہ میں کہ کہے تو بکریاں دے دوں یا کہے تو 5 جملے سکھا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے 5 جملے سکھا دیجیے جس سے میری دنیا اور آخرت کے کام بن جائے۔ اور اگر آج کا مسلمان ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے حضرت بکریاں بھی دے دیجیے اور 5 جملے بھی سکھا دیجیے۔ یہ نہیں چلتا۔ چنانچہ وہ ابو الدہدہ کے بارے میں آتا ہے، سیدھے گئے اپنے باغ میں اور باغ میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ یا امت دہدہ، او دہدہ کی ماں نکل، یہ باغ تو میں نے بیچ دیا۔ اب بیوی پوچھ رہی ہے کتنے میں؟ تو باہر ہی سے کہہ رہے ہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی ہور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کی جو توڑی کی ہور ہوتی تو کیا کہتی؟ ارے دماغ خراب ہو گیا، 3 چلے لکھا دیے، سب اتنا سارا لگا دیا۔ اور وہاں کیا کہتی ہے؟ نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر۔ اور عجیب کسی روایت کا اگلا ٹکڑا ملتا ہے، دونوں میاں بیوی بات کر رہے ہیں، اوپر سے ایک کھجور نیچے گری۔ یہ دادا جو تھے چھوٹے سے تھے، یہ کھیلتے کھیلتے کھجور سیدھے منہ میں رکھی، ماں دوڑی ہوئی آئی، یہ کہا بیٹا یہ کھجور اب ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، اور یہ کہہ کر وہ کھجور جو ہے منہ میں سے نکالی، بیٹا ہماری نہیں ہے۔ مزاج بنا ہوا تھا۔ دعوت کے ذریعے سے یہ فضا بنانی ہے، قربانی دینا آسان ہو جائے، حلال پر چلنا آسان ہو جائے، حرام سے بچنا آسان ہو جائے۔